صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔
ہمارا جو عنوان چل رہا ہے بڑی گہرائی اور تفصیل کے ساتھ اعمال میں استقامت۔ ایک ہے عمل کرنا، دوسرا ہے اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے عمل کو پابندی سے کرنا تو دور کی بات کہ امت کا ایک بہت بڑا حصہ عمل ہی نہیں کرتا۔ جبکہ پوری انسانیت کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ نے جو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے پیدا نہیں کیا انسان اور جنات کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ ایک اندر کی بات، بڑی گہری بات بتاتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے مسلمانوں کو پیدا نہیں کیا مگر ہماری عبادت کے لیے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو جمع کر کے کہا کہ تم مجھے مانو کہ نہ مانو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پیدا کرنے کا میرا مقصد ہی میری عبادت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے زمین و آسمان میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ پوری کائنات کے اندر جتنی قسم کی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق بھی بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ اب کتنی قسم کی مخلوقات ہیں اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہماری اتنی چھوٹی سی آنکھ میں اس وقت ہزاروں مخلوقات نظر آ رہے ہیں، ترقی اور ٹیکنالوجی کی آنکھ میں لاکھوں مخلوقات نظر آ رہی ہیں، تو پھر خدا کے علم میں کتنی مخلوقات ہوں گی۔ ہم جن کو دیکھتے ہیں انہی کو مخلوق سمجھتے ہیں، کروڑوں قسم کی مخلوقات ایسی ہیں جو ہماری نظر میں نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ بڑی مشکل سے دیکھ سکتے ہیں کسی آلے کے ذریعے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ چند سال پہلے دنیا میں کرونا آیا تھا، یاد ہے محبوب؟ وہ کرونا بھی ایک مخلوق ہے۔
اتنی چھوٹی مخلوق ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی اصل تصویر کے 4 لاکھ مرتبہ بڑا کر کے دیکھا گیا تو اس کی شکل نظر آئی۔ میرے پاس ہے، ریکارڈ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھوٹی مخلوق پیدا کرتا ہے۔ خدا کی قدرت میں کوئی کام مشکل نہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، ہمارے ایمان میں داخل ہے، عقیدہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب آؤ پوائنٹ کی طرف۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کیا اسے بیکار پیدا نہیں کیا، جس کو پیدا کر کے خلیفہ بنایا کیا اسے بیکار پیدا کرے گا؟ بولو سبحان اللہ، بولو۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا تو بولو نہ کو سبحان اللہ، پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ پوائنٹ، نقطے سمجھو، دلوں میں نکات ہی اثر کرتے ہیں، پوائنٹس ہی دلوں میں اثر کرتے ہیں، دماغوں پہ اثر کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اثر کریں گے، بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہمیں بھی بول لیتے نہیں، میں باہر کے لوگاں کچھ کتا دیتا ہوں، میرے بچے کو نہیں دوں گا کیا؟ اندر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ان مخلوقات کو بیکار پیدا نہیں کیا جن کو صرف مخلوق بنا کر پیدا کیا ہے، کوئی شان، کوئی عظمت، کوئی فضیلت بیان نہیں کیا، تو پھر انسان کی شان بیان کیا، فضیلت بیان کی، مقام بیان کیا، مرتبہ بیان کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو بیکار پیدا کرے گا؟ اب آپ بولیں گے حضرت اللہ سب کو پیدا کیا۔ ایک سوال پیچھے شیطان لگے رہتا ہے، جواب مل گیا تو شیطان پھر خبیر کے قریب نہیں آتا۔ کبھی کبھار ایسے سوالات جو ایمان کو نقصان پہنچانے والے اندر سے شیطان پیدا کرتا ہے، ان سوالات کے پیچھے نہیں جانا۔ جواب مل گیا تو فبیہا، جواب نہ بھی ملا تو پھر کوئی بات نہیں۔ اللہ اور اللہ کی قدرت کو ماننے کے لیے جواب کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ، تفسیر کی بہت بڑی کتاب لکھے ہیں۔ ان کے موت کے وقت شیطان قریب آ گیا، بہکانے لگا، ایمان پر سوالات کرنے لگا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ شیطان کے ہر بات کا جواب قریب موت کے وقت دے رہے تھے۔ اس کے واسطے ڈرو بول کر بولتے سو موت کے وقت۔ زندگی کے اعمال کا اثر اس وقت پڑتا ہے، بے فکر ہو کر جیتے ہیں ہم لوگ، بے خبر ہو کر جیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں نماز پڑھ لیا تو اس اطمینان سے رہ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کر مریں گے، کبھی زندگی میں روزہ رکھ لیا تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان مر کر ہی مریں گے۔ اللہ سب کو ایمان و اسلام کی موت عطا فرمائے، لیکن یاد رکھو کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جیسے موت کے وقت فرشتے قریب آ جاتے ہیں، ویسے موت کے وقت شیطان بھی بہت قریب آ جاتا ہے، بہکانے لگتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سوالات کر رہا ہے شیطان، حضرت اپنے علم کے مطابق اللہ کے فضل سے جوابات دے رہے ہیں، پھر وہ سوال کر رہا ہے، حضرت جواب دے رہے ہیں۔
حضرت کے دلائل کو سن کر شیطان توڑ بھی رہا ہے۔ ایک ایسا مومنٹ آ گیا 90 دلیلیں خدا کے وجود پر حضرت دے رہے تھے، شیطان ان دلیلوں کو توڑ موڑ کر پیش کر رہا تھا۔ بہت فکر ہو گئی، اب ایسے وقت میں میری موت کیسے ہوگی؟ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے اس وقت ان کا کنیکشن ان کے شیخ سے کر دیا۔ اس کے واسطے بولتے سو اللہ والوں سے دوستی رکھو، صحبت رکھو، صحیح پیروں کے ہاتھ میں جا کر بیعت کرو، بننے کی کوشش کرو، خود نہیں بنتے تو اپنی زندگی کو کسی اللہ والے کے حوالے کرو۔ شیخ جو ہوتا ہے اپنی مریدین کی فکر ایسے کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے۔ کام نہیں آتا تو سیکھنے کے لیے کہیں جاتے نہیں جاتے، زندگی بنتی نہیں، بنانے کے لیے کسی اللہ والے کا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ۔ نماز میں دل نہیں لگتا، کسی اللہ والے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ان کے وظائف اور ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی ایسا شوق پیدا ہوگا، ظہر عصر مغرب عشاء تو دور کی بات کہ فجر بھی نہیں چھوٹے گی، فجر تو دور کی بات کہ تہجد بھی نہیں چھوٹے گی۔ لیکن صحیح اللہ والوں کا انتخاب کرو، صحیح اللہ والوں کا انتخاب کرو۔ اللہ نے ان کو ان کے شیخ کے ساتھ جوڑ دیا۔ شیخ اس وقت حالت وضو میں تھے، وہ وضو کرتے کرتے اپنے مرید جہاں تھا اس کی طرف رخ کر کے وضو کا پانی پھینک کر کہتے ہیں کہ پیارے کہہ دے شیطان کو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے بھی مانتا ہوں۔ غرض بات لمبی ہو جائے گی، مجھے اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ نے کروڑوں مخلوقات پیدا کیا، ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اعظم المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا، پوری انسانیت۔ اللہ اس آیت میں صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، کسی نبی کے ماننے والی امت سے خطاب نہیں کر رہا ہے، میرے آقا کی امت خاص سے خطاب نہیں کر رہا ہے، پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ میں تم کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک سوال اللہ نہ کرے کسی کے ایمان کو کوئی فرق نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کے محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمارے عبادتوں کے محتاج نہیں ہے۔ یہ قانون بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اصول بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بندوں کو پیدا کروں گا، ان کے لیے جنت اور جہنم بناؤں گا، جو بندے میری عبادت کریں گے ان کو ان کی عبادت کا بدلہ جنت کی شکل میں دوں گا۔ یہ بات ہم سب جانتے اور مانتے ہیں، ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری تلاوت سے، ہمارے عمروں سے، ہمارے حج سے، ہمارے ذکر سے، ہمارے اور دوسرے اعمال و افعال خیر سے خدا کی خدائی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ ایک ہمارا عقیدہ ہے جو حقیقت ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اللہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ دماغ زیادہ کام نہیں کرے گا، پیچھے نہ پڑے، لیکن سن لیں، مان لیں، وہ ذات ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہی پہلے 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 پہلے۔ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی
اپنے فضل سے ارادہ کر کے جب بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سمندروں کو بنایا، درختوں کو بنایا، سب کو بنایا، کیا کر رہے ہیں؟ سب کو بنایا اللہ تعالیٰ، ان کو اپنے اپنے طور پر عبادت کرنے لگے اور سب کو عبادت میں لگا دیا۔ لیکن ان مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے پوری کائنات میں اللہ تنہا ہی تو تھا۔ کوئی چیز نہیں تھی۔ عبادتوں سے اگر اللہ کو فائدہ پہنچنا تھا تو پھر مخلوقات سے پہلے اللہ کا کیا تھا؟ اللہ بندوں کے، کائنات کے، مخلوقات کی عبادتوں سے بہت بے نیاز ہے۔ اسی لیے پوری شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اے پیغمبر، زبان تمہاری ہوگی، کلام میرا ہوگا، بیان تم کرو گے، حقیقت کا نزول ہماری طرف سے ہوگا۔ ہم ایک ہیں، ہمارا کوئی شریک نہیں، ہمارا کوئی ساجی نہیں، ہمارا کوئی ہمسر نہیں، ہمارا کوئی مشیر نہیں، ہمارا کوئی وزیر نہیں۔ اللہ الصمد، کہہ دو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ مخلوق میں ہمارا جیسا کوئی نہیں ہے، جو بھی ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کا محتاج ہوگا۔ یہاں تک کہ بادشاہ بھی ملک اور رعایا کا محتاج ہے۔ ہمیں نہیں رہے تو ایم ایل اے کیسا بنتا؟ ہمیں نہیں تو ایم پی کیسا بنتا؟ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا ضرور محتاج ہے۔ ہر ایک کی محتاجگی سمجھ میں بھی آ رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ گہرائی میں اتر کر سمجھانے والی بات نہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تمہاری ضرورتیں کچھ مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، میری ضرورتیں کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ کی کوئی ضرورت کسی کے عقل میں آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اسی لیے حضرات صوفیہ و اتقیاء و اولیاء، غوث قطب ابدال قرآن و حدیث کی گہرائی میں اتر کر یہاں تک کہتے ہیں اللہ کو آنکھ نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی قدرت سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، کیونکہ آنکھ کا ہونا محتاجگی کو بتاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، آنکھ ہے تو دیکھ سکتا ہے، آنکھ نہیں تو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اللہ نے بیان کر دیا، تمہاری جیسی آنکھیں میری نہیں، میں دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے نہیں، میں قدرت سے دیکھتا ہوں۔ تمہارے جیسے ہاتھ نہیں، تم کو سمجھانے کے لیے میں میرے قرآن میں میرے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ کا ہاتھ بندوں کے یا مخلوقات کی ہاتھ کی طرح نہیں، لیکن پھر بھی میں پکڑتا ہوں تو تمہارے ہاتھوں کے پکڑ سے پکڑتا نہیں، میں میری قدرت سے پکڑتا ہوں۔ ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہے، قدرت کی پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ لیتا ہے نا کوئی بچ نہیں سکتا، ایک قدم آگے جا نہیں سکتا، ایک قدم پیچھے نہیں جا سکتا، ہر چیز کی قدرت اس کے پاس ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
پھر بھی بندوں کو لگایا ہے. ہم پیدا کرے ہیں, ہم جو بولتے ہیں وہ کرو, اگر نہیں کرتے ہم تم کو پیدا کرنے سے پہلے تم کچھ نہیں تھے, ویسا بنانا بھی ہمارے لیے آسان ہے. اللہ, آئی بات سمجھ میں؟ آج کو تصوف کی بڑی گہری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ تمام باتیں دل دماغ میں اتر جائے. عبادت کی پابندی اللہ کو بہت پسند, عبادت اللہ کو پسند. آج کا دور کیا ہے؟ عبادت کی پابندی تو دور کی بات کہ بندے عبادت ہی نہیں کرتے. عبادت کی پابندی تو دور کی بات کہ بندے عبادت ہی نہیں کرتے. وہ عبادت کو اپنی زندگی اور اپنی آزادی, اپنے عیش اور اپنے آرام کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں. فجر کی نماز کو اپنی صبح کی نیند کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان رکاوٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ ہماری آزادی کے لیے عبادت رکاوٹ نہیں, عبادت کے لیے ہماری آزاد زندگی رکاوٹ ہے. اور ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, اللہ کرے کہ ہر آدمی کو یہ بات پہنچ جائے, عبادت نہ کرنے کی وجہ ہی سے آج گناہوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. عبادت کر کے دیکھو, گناہوں سے ایسے بچ جائیں گے آپ خود حیران رہیں گے. اسی لیے حضرات علماء میں ایک چھوٹا سا بڑا گہرا اور بڑا محبت بھرا اختلاف ہے. عبادت کرنے سے گناہوں سے بچیں گے یا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے عبادت کی توفیق ملے گی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ عبادت کرو گے تو گناہوں سے بچو گے یا گناہوں سے بچنے کی وجہ سے عبادت کا شوق پیدا ہوگا؟ اکثر علماء فرماتے ہیں عبادت کرنے سے گناہوں سے اللہ بچاتے ہیں. عبادت اصل ہے, عبادت دوا ہے, عبادت علاج ہے, عبادت اینٹی بائیوٹک دوا ہے جو آپ کو گناہوں سے انشاءاللہ بچا کر رکھتی ہے. نماز میں لگ جاؤ, برے خیالات کبھی نہیں آئیں گے. نماز میں لگ جاؤ, آنکھوں میں کنٹرول پیدا ہو جائے گا. نماز میں لگ جاؤ, زنا کے خیالات سے بچو گے. یہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جو اس لائن میں مبتلا ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے میرا اشارہ؟ جو اس لائن میں مبتلا ہیں, اٹھے بیٹھے ان کا دماغ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا رہتا ہے. ان کے جسم اور ان کے سر کی ان کی آنکھیں اب ان کی نہیں, ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے. شہوت کے غلیظ نالے میں ڈوب چکے ہیں, ارادوں پر فتور آ چکا ہے. دل مانتا ہی نہیں کہ کسی کو دیکھے بغیر رہے. اور حماقت کا کیا کہنا, جسے دیکھ کر مزہ لیتے ہیں, دیکھنے والے کو اس بات کا یقین ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے مل نہیں سکتی, صرف دیکھنے سے میری ہوس ختم ہو جائے گی. یہ کیا پاگل پن ہے نوجوانوں, یہ کیا پاگل پن ہے نوجوانوں. صرف سیب کو دیکھنے سے کھانے کا مزہ نہیں ملتا, ایپل کو دیکھنے سے کھانے کا مزہ نہیں ملتا, آم کو دیکھنے سے کھانے کا مزہ نہیں ملتا, اور دیکھ لینے سے مقصد بھی پورا نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے اللہ والے اپنے صوفیانہ خطاب میں فرماتے ہیں ان لوگوں کی اصلاح کا ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. اللہ والوں کی اصلاح کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, ہماری سمجھ سے باہر ہے. وہ جب اصلاح کرتے ہیں نا, کبھی کبھی ان کی اصلاح کا طریقہ شریعت کے خلاف بھی نظر آتا ہے. عبد الواحد
توجہ، کبھی کبھی ان کے اصلاح کا جو طریقہ ہوتا ہے نا شریعت کے خلاف نظر آتا ہے، جب منزل اور مقصود پر پہنچتے ہیں تو ان کی اصلاح عین شریعت نظر آتی ہے۔ ایک زمانے میں ایک واقعہ پڑھا تھا اکرم، اب یاد آ رہا ہے مجھے۔ بعض لوگ بغیر کسی اصول کے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں، ان کے اندر اتنی عبادت کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رہتی۔ یہ ذرا باریک باتیں ہی بولوں کہ نہ کو، ارے بولوں کہ نہ کو، سمجھ نہیں مارنا ایکسٹرا فٹنگ کر کو مجھے بدنام نہیں کرنا، لیکن ایکسٹرا فٹنگ کرے تو بھی کیا ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، بیٹھے تو بات کرتا ہوں۔ بعض لوگ ایسی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو سنبھالنے کی ان کے پاس طاقت نہیں رہتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ، پھر ان کے وظیفے پر عمل کرتے جاؤ تو تمہارے اندر عبادتوں کو سنبھالنے کی بھی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان عابد آیا، پڑھنے کے زمانے میں واقعہ پڑھا تھا یہ، جب میں مم الحسنات میں پڑھ رہا تھا ملوی شرم میں۔ ایک نوجوان عابد آیا اور وہ نوجوان علم سے دور، وہ عبادت کا ترجمہ اور مطلب غلط سمجھ رکھا تھا، اور وہ عبادت صرف نماز کو سمجھ رہا تھا، روزے کو سمجھ رہا تھا، زکوٰۃ کو سمجھ رہا تھا، حج کو سمجھ رہا تھا، تلاوت ہی کو عبادت سمجھ رہا تھا، ذکر و اذکار و درود شریف ہی کو عبادت سمجھ رہا تھا، زندگی کے ضروریات کو وہ عبادت سمجھنا تو دور کی بات کہ گناہ سمجھ رہا تھا۔ یہی تو ہے سب سے بڑا فساد، یہی تو ہے سب سے بڑا فساد۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان و جنات کو میری نماز کے لیے پیدا کیا، روزے کے لیے پیدا کیا، زکوٰۃ کے لیے پیدا کیا، حج کے لیے پیدا کیا، میرے ان جنات اور انسات کو، میری مخلوقات کو میں تلاوت کے لیے پیدا کیا، ذکر کے لیے پیدا کیا، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ایسا رکھا، کلام خدا ہے، تعجب بھی نہیں کر سکتے ہم، کر لیے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اللہ نے کیا کہہ دیا کہ میرے بندوں کو میں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ عبادت ہے کیا۔ سادہ سیدھا ایک ترجمہ جو کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہوں اور آج بھی کرتا چلوں، عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ہی کو نہیں کہتے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کو اور ضروریات زندگی، ہماری اپنی زندگی کی وہ ضروریت، ہماری اپنی زندگی کی وہ ضرورت جس کو پورا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں، پیغمبر حدیث میں دیتے ہیں، وہ تمام ضرورتیں بھی عبادت ہیں۔ بولو زور سے سبحان اللہ بولو۔ آیا عمران؟ ہماری اپنی زندگی کی وہ ضرورت جس کو اللہ نے اپنے فضل سے ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے، اس ضرورت کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور شریعت کے دائرے میں اگر کوئی پورا کرتا ہے، قسم اللہ کی وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اس کی ضرورت کا پورا کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا کھائے نہیں کھائے، ناشتہ کرے نہیں کرے، زبردست کرتے ناشتہ، اللہ بھوک رکھا، بھوک لگتے ہی آدمی کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے،
اور جب کھانے کا ارادہ آتا ہے تو پہلے وہ حلال کھانے کی اور کھائی جانے والی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، پھر شریعت کے دائرے میں وہ کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا کھانا ضرورت نہیں، میرے حکم پر تو کھا رہا ہے تو میں تیرے کھانے کو بھی عبادت بنا دیتا ہوں۔ ذاتی ضرورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگی کے اندر رکھا ہے اور فطرت میں رکھا ہے، کمانا غلط نہیں، کماؤ، خوب کماؤ۔ امبانی، اڈانی اور بڑے بڑے مالداروں کو اوورٹیک کرنے کی نیت بھی رکھو، لیکن حلال طریقے سے، ٹوپیاں پہنا کو نہیں، شالاں اڑا کو نہیں، پیٹا میں لات مار کو نہیں، ایک دوسرے کا کھا کو نہیں۔ طاقت حلال راستے میں کمانے کی ہے تو خوب کماؤ، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض راستوں میں ایسی آمدنی بھی رکھا ہے جو عین جائز ہے، لیکن لاکھوں اور کروڑوں کا نفع مل جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں ان تفصیلات پہ جانا نہیں چاہتا، کچھ باتیں اس کی میرے پاس ہیں۔ کماؤ خوب۔ اب اللہ کا بندہ کوئی اپنے ذاتی ضرورتوں کو جائز راستے میں پورا کرنے کے لیے اگر کماتا ہے تو کمانے کے لیے اس کا جتنا وقت لگتا ہے، نوجوانوں، وہ وقت بھی تمہارا عبادت میں شامل کیا جائے گا۔ اب ایک نوجوان ایک اللہ والے کے زمانے میں بیعت سے پہلے، اللہ والوں کا علاج ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بیعت سے پہلے ایسی عبادت کرنے لگا، ایسی عبادت کرنے لگا، ایسی عبادت کرنے لگا، اتفاق سے اس کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ اب وہ عبادت میں ایسا مصروف ہوا کہ شادی کے حقوق کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اب وہ عبادت کے شوق میں شادی کی ضرورت کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فطرت میں رکھا ہے نا ضرورت۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد قوی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب یہ عنوان میں گیا تو میں بیان بند کرا تو بھی تمہیں کروڑوں کو بولیں گے۔ کافی وقت ہو گیا، بہت سارے باتیں کرتا ہے۔ پوری رات نماز، شادی کر کے آئے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے حقوق کا بھی لحاظ کرنا عبادت میں شامل ہے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھو، دل لگی مذاق کرو۔ بیوہ سے شادی کرنا زیادہ فضیلت تو ضرور ہے، لیکن خود آقا فرماتے ہیں اگر موقع ہو تو پھر تم کنواریوں سے شادی کرو۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا۔ آقا نے پوچھا کس سے نکاح کیا؟ فلاں سے نکاح کیا جو صاحب اولاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ تو کنواری سے کرتا۔ صحابی نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ نیا زمانہ زیادہ کھیلنے کا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیواؤں سے مطلقات سے شادی نہ کرو۔ اب کرو بول کر بولنے بھی ڈر ہو رہا ہے۔ کرو نو کو بولے تو شریعت کے خلاف، کرو بولے تو حالات کے خلاف۔ قریب میں ایک میں لطیفہ پڑھا بھی، وہ لطیفے کے اوپر تصویر بھی ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو بولا کہتے ہیں 4 شادیاں کرنے کا ثبوت تو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے اندر ہی رکھ دیا۔ کیا جی وہ؟ دیکھو بیگم
تمہارے ہاتھ بتاؤ، انہیں ہاتھ بتائی، 4 انگلیاں 1 انگوٹھا، اس کا مطلب انہیں مرد بنا انہیں بیویاں۔ یہ ہاتھ بھی دلیل ہے، 4 بیویاں 1 مرد۔ یہ پاؤں بھی دلیل ہے، 4 بیویاں 1 مرد۔ یہ پاؤں بھی دلیل ہے۔ اچھا عیسیٰ کیا بول کو دلائل پیش کر کو سویا، صبح کو اٹھیا تو ICU میں ہے، پورے جسم میں 2 ہاتھاں 2 پاواں میں 1 بھی انگوٹھا نہیں ہے۔ ایک بھی انگوٹھا نہیں ہے۔ ایک شوہر بولیا بیگم، نکاح کے لیے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ میں خود 4 بیویوں کا ثبوت ہے۔ کیسا؟ نکاح نون کاف الف ہا 4 حرف، شادی سین الف دال یا 4 حرف ہے۔ بیوی بولی کہتے جوتے میں بھی 4 حرف ہے، جیم واو تا الف ہے۔ مسئلہ ایسا ہے، لیکن ہے بات ساری دنیا کا ریسرچ، بات ذرہ ہٹ رہی ہے، مجھے کہنے دو، ساری دنیا کا ریسرچ۔ جزیرۃ العرب میں دوسرے ممالک کے مقابلے میں ناک کے برابر زنا ہے۔ اچھائیوں کا بھی ایک پرسنٹیج دنیا ریکارڈ کر کے رکھی ہے، برائیوں کا بھی ایک نتیجہ دنیا ریکارڈ کر کے رکھی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بیکار نہیں ہیں، حالات پر بڑی گہری نظر رکھے ہیں، وہ ہر چیز پر غور و فکر کر کے ان کے نتیجے نکالتے ہیں۔ یہ ملک کے حالات کیا، وہ ملک کے حالات کیا، وہ ملک کے حالات کیا، اس قوم کے حالات کیا، اس مذہب کے حالات کیا، اس مذہب کے حالات کیا، یہ قوم کے تقاضے کیا، وہ قوم کے تقاضے کیا، وہ قوم کے تقاضے کیا۔ دنیا کے اندر ہے نا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لائن کو اپنا ایک شوق بنا رکھا ہے، اور اس لائن کی باریکیاں ان کے پاس برابر رہتی ہیں۔ ایک زبردست انگریز اور سائنسدان نے یہ نتیجہ نکالا کہ ساری دنیا کے اندر 180 اور 90 ممالک میں سب سے کم شرح اور نتیجتاً سب سے کم فیصد میں اگر زنا ہے تو وہ جزیرۃ العرب میں ہے، اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتا ہے کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پر 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت پر عمل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اور آگے اس بات کو لے کر نہیں جاؤں گا، میں بولوں گا کہ تمہیں اسے مسالہ لگا کو گھر کے اندر بولیں گے یہ، پھر اس کے بعد پھر میرے اوپر جو حالات آئیں گے نا، اس وقت کون بھی ساتھ نہیں دے گا۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، حقوق ادا کرنا، وقت بنانا ایک دوسرے کے لیے، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ نوجوانوں، میں ذرا ہٹ کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تم ایک شوق میں جذبات میں آ کر شادیاں کر لیتے ہو، لیکن تمہارے پاس شادیوں کے گرامر کا 2% سبق بھی نہیں ہے۔ روتے ہیں کبھی ادھر والے کبھی ادھر والے۔ ایک مسئلہ میرے پاس آیا کہ ایک بیوی کی شکایت ہے، حضرت انہوں میرے ساتھ رہنا اتنا پسند نہیں کرتے جتنا دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر سوچ لیا قصور اس کا نہیں، قصور اس کی طبیعت کا ہے۔ اس کے اندر مردانیت 100% ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت جائز ماحول میں بیوی کے ساتھ گزرے۔ اندر کا پاور اگر کم ہو یا پھر اس کے اخلاق بد ہو اور برے ہو تو پھر اسے سیدھے راستے پہ وقت نہیں لگتا۔ جاؤ
میں ان کو اشارہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کو ایک اصول، میری بات کو ایک گرامر سمجھ کر آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر نتیجہ نکالو۔ وقت ملتا ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں؟ سرور شہر، ایک مہینے کی خوشی ہے، نیا دور ہے، ایک دوسرے آپس میں وقت گزارنا ہے۔ میں کہاں سے بات شروع کیا؟ عبادات اور عبادت میں دائمی اور عبادت میں استقامت۔ آج پتہ نہیں چلتا، یہ تمام باتیں ذہن میں رکھو، میرا رب دے رہا ہے مجھے کچھ اور اہم باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، شاید ضرورت ہے تو بیان کر رہا ہوں کہ آج ہیں کہ جن کو صحیح ماحول میں بیٹھنے سے دل لگتا نہیں، غلط ماحول میں بیٹھنے سے۔ یہ کیا اخلاق بنا رکھے ہیں نوجوانوں تم؟ یہ کیا شرافت کی سند ہے تمہارے پاس؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، خاندان کا چہرہ بتاتے ہو، شرافت ابھر کر بولتی ہے، اور تمہارے اخلاق بتاتے ہیں کہ تم خاندانی نہیں ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جس دور سے تم گزر رہے ہو اس دور سے ہم گزر چکے ہیں۔ ہمارا سفر پرانا ہو چکا ہے، تمہارا سفر نیا ہے، اور تمہاری اس بے رخی کو دیکھ کر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ ہم وقت تلاش کرتے تھے، تمہارے پاس وقت ہے، تم بے رخ ہو، تو کتنے بد اخلاق ہو تم، کتنے بد اخلاق ہو تم۔ اللہ مغفرت کاملہ فرمائے میرے والد محترم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ شادی سے پہلے گھنٹے بیٹھ کر بات کرتا تھا ابا جان کے ساتھ، تو بیٹھے ہوئے بات کرتے تھے۔ شادی کے بعد جاؤ میاں مجھے نیند آ رہی ہے، اصل میں نیند ان کو نہیں آتی تھی، بچے کو بھیجنا مقصد تھا، اسے کہتے ہیں تربیت۔ میری زندگی نہیں بتا رہا ہوں، بڑوں کی تربیت بتا رہا ہوں۔ بات اچھی ہے، بتانے سے کون سی میری تنخواہ بڑھنے والی ہے، کون سے جھنڈے چڑھنے والی ہے؟ بات اچھی ہے تو بتا رہا ہوں۔ کبھی میں ساس کے گھر جاتا، آنے میں دیر ہو جاتی، زیادہ کبھی دیر نہیں، ویسے تو 12 بجے بھی کبھی بیان سے آتا، 1 بجے بھی بیان سے آتا، 2 بجے بھی بیان سے آتا، لیکن جب بیوی وہاں رہتی اور میں جاتا تو ابا جان کا فون آتا تھا، زیادہ وقت ہوگا ہے میاں، آؤ نہ کو صبح کچھ آرام سے آؤ۔ یہ بتانا چاہتے تھے ہمارے ڈر سے تم اپنے اچھے محبت کے ماحول کو قربان مت کرو، یہاں رہنا بھی جائز ہے تو وہاں رہنا بھی جائز ہے۔ وہاں رہنے کا نام محبت ہے، یہاں رہنے کا نام خدمت ہے۔ آج ہے بڑوں کے اندر یہ اخلاق؟ افسوس ہے، افسوس۔ اس نوجوان کی عبادت، اس سے بات آ رہی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد پی ایم بنائے۔ نہیں، دل نہیں چاہتا میں پی ایم بن جاؤں، تو میرے کئی بلا ہیں، پروگرام ہیں، ارادے ہیں۔ بھائی کیسے لوگاں سی ایم بن رہی ہیں، ان کے بننے پر مجھے حسد نہیں ہے۔ کبھی کبھار ان کے قانون صحیح ہیں کہ نہیں، کہ ان کا آرڈر صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اگر صحیح ہے تو میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمل ناڈو کے سی ایم نے ان تمام شراب کی دکانوں کو بند کر دیا جو مسجدوں کے، مدرسوں کے، مندروں کے، چرچوں کے قریب آ رہے ہیں۔ بھئی آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اور کیا ہے وہ یہ آئی کا زمانہ ہے۔ فیک نیوز ہیں، صحیح نیوز ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن اگر بات صحیح ہے تو پھر اس سیاست کے میدان کے نئے پلیئر کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے اگر کام ہو تو سی ایم بننا جتنا آسان ہوا تمہارا، اس سے زیادہ پی ایم بننا آسان ہو جائے گا۔
کون بنے تو کیا، مجھے تو کوئی، چپ کے مذاق کر لیتا ہوں میں، لیکن اندر تو ارادہ ہے۔ عمر بدلتے بدلتے شوق بھی بدل جاتے، کہتے صحیح شوق کتنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزارت مانگے نہیں مانگے، وزارت خزانہ مانگے حضرت یوسف علیہ السلام۔ بادشاہ مصر کے پاس جب حضرت یوسف کی حقیقت کھل گئی، یوسف وہ نہیں جو سمجھا جا رہا تھا، یوسف ہے کچھ اور۔ باپ کے زمانے میں یوسف کچھ اور تھے، اس بادشاہ کے بیٹے کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت کھل کر آ گئی۔ اب حضرت یوسف کا مقام بڑھ گیا، خود بادشاہ بھی مان لیا کہ یوسف معمولی نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف کوئی معمولی نہیں، اللہ نے بطور معجزے کے حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم خاص عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف کوئی اور نہیں ہے، میں بادشاہ رہ کر بھی بحیثیت اس نبی کے امتی ہوں۔ میں حضرت یوسف کو دربار و سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ وزارت منسٹری دینے کا جب وقت آیا، حضرت یوسف نے کہا کہ بادشاہ وقت آپ دوسری منسٹریز جسے دینا چاہتے ہیں دیجئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے خزانے کا منسٹر بنا دیا جائے، اس لیے کہ میرے پاس اس قسم کے اشارے ہیں، آنے والا دور بہت زیادہ قحط کا آنے والا ہے۔ اب ایسی صورت میں تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ کا بندہ اللہ کے پاس جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ بہرحال آگے ہی تو بات عرض کر رہا ہوں، شراب کی دکانیں بند ہو گئی۔ میں گوری پاڑلے کو آ کر 26 سال، مسجدیں بھی قریب ہیں، اسکول بھی قریب ہے، پولیس اسٹیشن تک قریب ہے۔ 26 سال سے میں کئی مرتبہ تقریروں کے اندر کچھ لوگوں کو میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ سرکل کے بیچ میں شراب کی دکان ہے، اطراف و اکناف مسلمان کونسلروں کا علاقہ، ایم ایل اے صاحب تک مسلمان ہے، ایک شراب کی دکان کو ہٹا نہ سکے۔ واہ صاحب، واہ صاحب، واہ صاحب۔ یہ ہمارے مسجد کے سامنے جو اسکول ہے وہ گرلز اسکول ہے، لڑکیوں کی اسکول ہے، کالج ہے، جوان بچیاں پڑھ کر جاتی ہیں۔ شراب پینے والا آدمی شراب کے نشے میں جب اپنی ماں کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دوسرے بچے اور بچیوں کی بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیے کہ اس سی ایم کو مبارکباد پیش کرنا کہ نہیں کرنا؟ 700 سے زیادہ شراب کی دکانوں کو وہ بند کر دیا، پوری شراب کی دکانوں کو نہیں، صرف 700 یا 750 شراب کی دکانوں کو بند کر رہا ہے، قانون کو سامنے رکھ کر۔ قانون بھی کیا کہتا ہے؟ ہمارے ملک کا قانون بڑا زبردست قانون ہے، بڑا زبردست سمویدھان ہے، جس کو اس ملک کی حکومت بدلنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ جب تک یہ ملک رہے گا، اس ملک میں وہی انشاءاللہ تعالی قانون چلے گا۔ اس ملک کے قانون میں سے قانون کیا کہ مسجدوں کے قریب شراب کی دکان نہ رہے، مندروں کے قریب شراب کی دکان نہ رہے، چرچوں کے قریب شراب کی دکان نہ رہے، اسکول اور کالجز کے قریب شراب کی دکان نہ رہے۔ اور ہمارے علاقے کا حال کیا ہے؟ مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، چرچ بھی ذرا آگے پیچھے کچھ میٹر کا فرق ہو سکتا ہے، اسکول بھی ہے تو دوسری بات قریب میں پولیس اسٹیشن بھی ہے، پھر بھی شراب کی دکان ہے۔ میں اس علاقے میں آ کر تقریباً 26 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے۔ یہاں تک بات پہنچتی ہے، ہٹانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے ان تک بھی بوتل پہنچ جاتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ بات کئی کو آئی محبوب،
جب سادے سیدھے لوگ سی ایم بن سکتے ہیں، جن کے پاس محمد کے علم کا کچھ حصہ ہے، وہ پی ایم کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ بولتے بولتے میں انشاءاللہ تعالی ان تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے سیاسی لوگوں کو تعریف کر کو چڑھا کو ان کے جیب میں بیٹھنا نہیں، میرے جیب میں ان کو بٹھانا، اللہ اللہ نکو رے بابا۔ سیاسی لوگاں مطلب رہے تو ہنستے سو، ہنستے بھی نہیں، مطلب رہے تو دیکھتے سو۔ ہمیں سب کو گھول کر پی کو ہی۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ بارہا کہتے تھے، میاں یہ بالا چپ کے ایسا سفید نہیں ہوئے، یہ سفید ہونے میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگا ہے۔ آج وہ جملہ ہمارے اوپر واقع ہوتا ہے۔ لیکن اچھا کام کرتے ہیں تو ہم تعریف حوصلہ بڑھانے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اور غلط کام کرتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح کرنے میں بھی ہمارے سامنے کوئی دیوار بن نہیں سکتا۔ ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں لینا کیا ہے؟ ہونا چاہیے ہمارے ملک میں شراب پر پابندی، اڈوں پر پابندی، کرپشن پر پابندی۔ بجائے ہمارے بڑے انکل تسلی دینے کے مزید ڈرا رہے ہیں۔ اسے پی ایم بولتے، 1 سال تک سننا نہیں خریدنا کہتے، بیوی رہتے تو ایسا بولتے۔ ارے بولو نا محبوب، بے کو بچے رہتے تو ایسا بولتے، 1 سال تک سونا نہ خریدو۔ ذرہ جیب موٹا رہا تو فوراً بیوی مسکرا کر کوئی نہ کوئی اپنی خواہش بیان کرتی ہے۔ اللہ نے ان کے اندر ایک سونے کی محبت رکھا ہے۔ تسلی دینے کے بجائے ڈرا رہی، اور اس قسم کی باتیں وہی کرتے ہیں جو گھر اور گھر کے ماحول سے دور رہتے ہیں۔ گھر اور گھر کے ماحول میں رہنے والے لوگ اس قسم کے جملے نہیں کہہ سکتے۔ راشن جمع نہ کٹے، کیڑے پڑ گئے تو تمہیں چن کو دے دیں۔ چاول کو بھی رکھنے کی ایک مدت اتنا صاحب، ذرہ اس چاول پر وقت گزر گیا تو آٹومیٹک خدا کی قدرت سے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، نہ ان کے ڈیڈی ہوتے نہ ممی ہوتے۔ دال بھی ایک رکھنے کی حد ہوتی ہے، ذرہ اس پر وقت گزر گیا تو پھر انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اناج بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، جمع بھی کرو پیسہ بھی نقصان۔ پرسنل گاڑیوں میں سفر نہ کرو، یہ کوئی جملہ ہے؟ تو پھر آپ ٹرانسپورٹ سسٹم کو جتنا ہو سکے اتنا آسان بناؤ۔ یہ بات تو پکی ہے نا، ملک کے واسیوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اس سے زیادہ حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا۔ کسی بڑے آدمی کے 500 بس ہیں تو 5 لاکھ بس حکومت کی ہوتی ہے، حکومت پاورفل ہوتی ہے۔ پرسنل گاڑیوں میں نہ گھومو نہ پھرو، چلو صاحب ٹرانسپورٹ سسٹم تو آسان کرو۔ گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ گورنمنٹ سادی سیدھی بسوں میں بھی اے سی کا انتظام کرو، فل بس سے رکھو، ٹرین اچھی سے اچھی رکھو، لٹک کر اٹک کر جانے کا
माहौल ना रखो। शुरू टिकट ही तिरी एसी से शुरू हो जाए तो तब लोग सोचेंगे कई को भी टू व्हीलर में धूप में जाको कलर को बर्बाद करना, चलो बस में जाको उतरेंगे, बोलेंगे। इधर देखे तो हुकूमत के निज़ाम को हाल इतना ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं। एक बस में 3 बस के आदमियाँ हैं, फिर हमें पेट्रोल लेना चाहते हैं या गाड़ी में सफ़र करना चाहते हैं, हालात आ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते रहो, अल्लाह सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए। और हम सब का अकीदा है, हमारा आस्था है कि हमको खिलाने वाले अल्लाह हैं, हमको पिलाने वाले अल्लाह हैं, हमको जिलाने वाले अल्लाह हैं, हमारे रिस्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। बात गहराई में चले गई। अर्ज़ कर रहा था मैं पीएम क्यों बनना चाहता हूँ मालूम? वहाँ से तो बात गई थी, जब मैं पीएम बनूंगा, जब तक शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारना ये इम्तिहान जो नौजवान लड़का या लड़की नहीं देते उनको शादी की इजाज़त नहीं। जिनकी शादियां होगी अब उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। अल्लाह का फजल, इन्हें पीएम बनने से पहले हमारी शादी होगी। सीखो, मियाँ बीवी के हुकूक भी इबादत में दाखिल है। उनको देखकर मुस्कुराना भी सदका है, सुभान अल्लाह। उनके मुंह में लक़मा रखना भी सदका है। जायज़ ज़रूरतों को उनके पूरे करना भी इबादत है, सवाब है, अजर है। प्यारे आका से ज़्यादा मसरूफ़ कौन? प्यारे आका से ज़्यादा बिजी कौन? अम्मा आयशा की उम्र चूंकि छोटी थी, खिलौने में खेलती थी। प्यारे आका अम्मा आयशा के साथ रहकर खिलौनों में खेलते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभार हंसी मजाक दिल लगी भी हो जाती थी। और मुआशरती जिंदगी को आका ने ऐसे गुजार कर वाज़े कर दिया और ये बताना चाहा वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो मोहब्बत के दायरे में होते हैं उसे बेहयाई नहीं कह सकते। इसीलिए तो अहादीस की किताबें उठाकर देखो, अम्मा आयशा प्यारे आका की इस दिवादी जिंदगी को पेश करती है तो ऐसा खोल कर बयान करती है। आज का कोई बेटा आपने माँ बाप की जिंदगी बयान नहीं कर सकता। आज की कोई माँ उसके शौहर की जिंदगी बयान नहीं कर सकती। लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका के साथ जिंदगी के जितने अय्याम गुजारे और आका का जो सुलूक अम्मा आयशा के साथ दूसरे अज़वाज मुतहरात के साथ था, खोल खोल कर बयान करती है। फुक़हा के बीच में एक मसला है, फुक़हा के बीच में एक मसला है, तवज्जो के साथ सुने। जिस पानी में औरत हाथ डाल देती है वो पानी पाक के नापाक? और औरत के बचे हुए पानी को इस्तेमाल करने का हुक्म क्या है? क्योंकि औरत की तबीयत ही कुछ और है। समझने वाले समझ सकते हैं। कभी मौका मिल जाए तो मैं इन बातों को सिर्फ आपको बिठाकर खोल कर बयान करूंगा। ये कोई गलत बातें नहीं, अगर होती तो कुरान और हदीस और तफसीर और शरह में ना होती। एक मसला उठा, औरत जिस पानी में हाथ डाल दे उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हजरत उमर के दौर में जबरदस्त जिन मसाइल पर इख्तलाफ हुआ, मुख्तलिफ सहाबा के अक़वाल को सामने रखकर ऐसे वक्त में हजरत अम्मी आयशा के जवाब के अलावा उम्मत के इत्तेफाक के लिए कोई सूरत नहीं थी। जब अम्मा आयशा से जाकर पूछा गया तो अम्मा आयशा कहती हैं कि भाइयों, मसला चूंकि शर्म का है लेकिन उम्मत की ज़रूरत है। मैं अगर बयान न करूं
تو پھر مسئلہ کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ میں تمہاری ماں ہوں۔ مسئلہ بیان کرنے میں تمہارے میرے درمیان میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی میں اور پیارے آقا دونوں ایک ساتھ غسل کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہے کوئی بیان کرنے والا؟ اور اب بیان بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے اعمال سے کون سا مسئلہ نکلنے والا ہے؟ پوائنٹ۔ لیکن اماں عائشہ کھول کر بیان کرتی ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ایسے مسئلے اماں عائشہ نے بیان کیا ہے، اگر اماں عائشہ بیان نہ کرتی امت میں ان مسائل میں آج تک اختلاف ہوتا، کروڑوں رحمت نازل ہو ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اسی لیے تو جس کا اشارہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، طہارت بیان کرتا ہے اللہ کا کلام۔ اماں عائشہ کہتی ہے اس مسئلے میں کہ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہو گیا کہ میں اور پیارے آقا ایک ساتھ غسل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے دو باتیں، ایک بات مسئلے کی وضاحت بھی ہو رہی ہے۔ جملہ یاد رکھنا نوجوانوں، جملہ یاد رکھنا، تم شادی شدہ زندگیوں کو جہنم بنا رکھے ہو، لڑکے ہو کہ لڑکیاں تم عذاب بنا رکھے ہو۔ تمہاری شادیوں کے بعد تمہارے ماں باپ کا سکون غارت ہو چکا ہے۔ کبھی کبھار تمہاری شادی شدہ زندگیوں کو دیکھ کر ماں باپ یہ سوچنے پر مجبور ہیں شادی نہ کر کے زندگی بھر پال لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ تمہیں نہ تمہارے ماں باپ کا، تمہیں کا تو خالی تم لگات نہیں، بچیاں کو بھی بول رہا ہوں سو، لڑکیاں کو بھی بول رہا ہوں سو، ایسے پٹیاں ہی رے بابا شادی کر لیے تو کیا سمجھتی، بولے تو شوہر 30-40 کی سائٹ کی طرح اس کے نام اگریمنٹ ہوگا ہے۔ ٹاٹا کمپنی کو جا کو کار خرید کو لے لگا سکا، انہیں جا کے ویسا ہو رہا بھی نا، انہیں اتنا دیکھو شادی کری ہے، اب اس کا نہیں ہوا تو پھر کس کا ہوگا؟ ایک گھر کا قصہ آیا میرے پاس، 3 بیٹیاں 1 بیٹا، اور ماں باپ کو پالنے کی ذمہ داری بیٹے کے سر ہی آتی ہے۔ بیٹیاں تو شادی ہو کر کسی کی ملکیت بن کر چلے جاتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے ماتحت رہتی ہیں۔ بیٹا پیدا ہونے کے خوشیوں کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا بول کر خوش ہوتے نا، کئی کو ہوتے، معلوم کیا تم نا، وہ بھی معلوم نہیں بھولے لوگوں کو۔ بیٹا پیدا ہوتا بول کر بیٹے کی تمنا کر کو، بیٹے کی دعا کئی کو کرتے، اس کے وجوہات میں سے ایک وجہ کیا؟ بیٹی شادی ہو کو چلے جاتی، ہمارے بڑھاپے میں ہمارے لیے ایک خادم کی ضرورت ہے، اور بیٹے کے اوپر بیٹی سے زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور بیٹے کو ڈبل حصہ بھی کئی کو دیتے۔ بڑھاپے میں دیکھتا انہیں، علاج معالجہ کرتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، ماں باپ کو ساتھ رکھتا۔ یہ تمام چیزوں کے وجہ سے جن کو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بیٹے کی آرزو کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، 3 بیٹیاں کی شادی ہو گئی، چلے گئی۔ 1 بیٹے کی شادی دھوم دھام سے زبردست ہوئی، 2-4 مہینے نہیں گزرے
اس بیٹے کی بیوی نے بریک لگا دیا، مجھے تمہارے امی ابا کے ساتھ رہنے نہیں ہوتا، اور ایسی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دی، دونوں میں سے کسی ایک کو چوائس کرو، امی ابا ہونا کہ میں ہونا کا تو امی ابا کو چھوڑو، امی ابا ہونا کا تو مندے چھوڑو۔ ایسے وقت میں بیچارہ مجبور کیا ہوگا؟ جاؤ اولڈ ایج ہوم میں، مسلمانوں کے ہو کے غیر مسلموں کے، یا دونوں کے ملے جلے وہ ادارے جہاں بوڑھوں کی ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہے، اولڈ ایج ہوم جاؤ، آج ہی جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جا کر دیکھو، وہاں آپ کو 70 سے 80% وہ بوڑھے ملیں گے جو بڑی حسرتوں کے ساتھ بیٹے کو پیدا کیا، دعاؤں کے ساتھ بیٹے کو مانگ کر پیدا کیا، پرارتھنائیں کی، اور اپنے اپنے دھرم کے مطابق جو کرنا تھا کیا، اور بچے کو پالا و پوسا، لاڈ اور پیار کیا، دولت مند ہے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے تعلیم سے آراستہ کیا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لائر بنایا، پروفیسر بنایا، بڑی کمپنی کا رشوت دے کر، لیڈروں کے دامن تھام کر اپنے بچے کو ایک زبردست نوکری میں داخل کیا۔ آج اسی بچے کے ماں باپ بیوی کی بات سن کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لا کر رکھے۔ اسی لیے بچوں کو دنیا کی تعلیم دینے سے زیادہ یا دنیا کی تعلیم دینے سے پہلے دین کی تعلیم دو۔ پورے ہندوستان کے اندر، پورے ملک کے اندر، یہ میرا چیلنج ہے، پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جتنے اولڈ ایج ہومز ہیں ان میں سے ایک بوڑھا ایسا بتا دو جس کا بیٹا حافظ قرآن یا عالم دین ہے، نہیں بتا سکتے۔ ایک بوڑھی ایسی بتاؤ جس کا بیٹا حافظ قرآن یا عالم دین یا مفتی ہو، مدرسے میں پڑھا ہوا ہو، وہ اپنی بیوی کی بات سن کر اور اپنی بیوی کے کہنے کو مان کر اپنے ماں باپ کو لا کر پیسے دے کر یا نہ دے کر اولڈ ایج ہوم میں رکھا ہے۔ کیوں؟ مدرسوں میں یہ سبق نہیں دیتے۔ مدرسوں میں سبق کیا دیتے؟ تو تیرے ماں باپ کے سامنے اف بھی کہا، تیرا عمل بھی برباد ہو جائے گا، تیرا علم بھی برباد ہو جائے گا۔ پڑوسی ملک کا ایک مستند واقعہ، پڑھاتے نہیں مدرسوں میں، بولتے مدرسوں میں پڑھا کر کیا کرنا بول کر، ہمارا بچہ کیا کماتا بول کر۔ اسی لیے آج مدرسوں میں بچے بہت کم ہی، ابھی سے اسکول کے ایڈمیشنز کی فکر چل رہی ہے، اسکول ہم بدلے جا رہے ہیں، تعلیمی معیار کو جاہلاں پرکھ رہے ہیں۔ وہ اسکول میں اچھی پڑھی نہیں، وہ اسکول میں اچھی پڑھی، یہاں پڑھے تو نوکری اچھی ملتی، یہاں پڑھے تو نوکری اچھی ملتی، یہاں پڑھے تو ایسا پڑھے تو اتنے لاکھ روپے بچہ کما سکتا، اتنے لاکھ روپے بچہ کما سکتا۔ لیکن اس نیت سے اللہ ان ماں باپ کو سلامت رکھے، کبھی کسی بھی اپنے بچے کے فائدے کو سامنے رکھ کر کوئی ماں باپ مدرسے میں بچوں کو لا کر نہیں چھوڑے۔ جبکہ آج مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پوائنٹ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ آج مدرسے میں پڑھنے والے چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، سبیل الرشاد ہو، باقیات الصالحات ہو، مظاہر العلوم ہو، ندوۃ العلماء ہو، ہمارے شہر کے معتبر بڑے بڑے مدرسے ہو،
اگر میں نام نہ لوں تو مجھے پارٹیوں میں اور تنظیموں میں تحریکوں میں تقسیم کر دیں گے. میں سب مدرسے کا ہوں, تمام مدارس الحمدللہ میری محبت ہے. شاہ ولی اللہ میں پڑھنے والے بچے ہو, مسیح العلوم میں پڑھنے والے بچے ہو, تعلیم القرآن میں پڑھنے والے بچے ہو, ہماری ریاست کے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہو یا دوسرے ریاستوں میں پڑھنے والے بچے ہو, ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں. میں دوسرے باہر کے ممالک کا اتنا دورہ نہیں کیا. دوسرے ملکوں کی بات چھوڑو, ہمارے ملک میں پڑھنے والے مدرسے میں جتنے بچے ہیں ان بچوں کے ماں باپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہمارا بچہ ہم سے دور رہ کر 12-15 سال حافظ اور عالم بن کر جب آئے گا, لیبل تو امامت کا لگے گا لیکن وہ محلے کا غلام بن کر رہنا پڑے گا. اسے جانتے ہیں ماں باپ ہمارا بچہ قرآن کا معجزہ بن کر آئے گا, حافظ قرآن بن کر آئے گا, عالم دین بن کر آئے گا. اللہ اپنے فضل سے اسے صفوں کے آگے کھڑا کر امام بنا کر نبی کی وراثت کا صدقہ دے کر کھڑائیں گے. نماز کے اندر ہی وہ امام رہے گا, نماز کے باہر وہ کمیٹی کا غلام بن کر رہے گا. جانتے ہیں ماں باپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن کر, عالم دین بن کر, مفتی بن کر, ادیب بن کر, مفسر بن کر, محدث بن کر, فقیہ بن کر آئے گا, لیکن اس کی تنخواہ 15-20 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوگی. اور ماں باپ کو یہ بھی معلوم ہے, ماں باپ کو یہ بھی معلوم ہے, ماں باپ کو میں صاف پورے ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورے دلائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا بچہ حافظ, عالم, مفسر, محدث بن کر آئے گا تو قوم بھی اسے اتنا رسپانس نہیں دے گی, کمیٹیاں بھی اسے اتنا رسپانس نہیں دے گی. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے یار؟ 4-5-6-7 جمعے کے بیچ میں کہیں نہ کہیں اس عنوان پر بات آتی نہیں آتی. اماموں کو تو نکال کر پھینکنا, کمیٹی والوں کے پاس کی طاقت ایسے جیسے مسکے میں سے بال نکالنا. امام کا آگے, امام کا پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتے, بس ہمارا فیصلہ. فانتظر انہم منتظرون. ایسے بھی اس وقت امامہ ہیں جن کو میں رمضان کے بعد کبھی کسی موقع پر کہتا ہوں نا, رمضان المبارک کے بعد امامت کے لیے پت جھڑ کا مہینہ آتا ہے, اماموں کے نکالنے اور رکھنے کا مہینہ آتا ہے. رمضان گزرتے ہی اماموں پر ایک عجیب قسم کی حالت اور کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کہ ہمارے کمرے میں, یہاں تک میں کہتا ہوں, اور اس قسم کے ٹینشن سے میں باہر ہوں الحمدللہ. میں فقر نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اظہار کر رہا ہوں, اس قسم کے ٹینشن سے میں باہر ہوں, کیونکہ ہمارا ماحول اور ہماری مسجد کا ماحول وہ نہیں. لیکن اکثریت بتا رہا ہوں, مسجد کی آفس, مسجد کی آفس, مسجد کس کا گھر؟ اللہ کا گھر ہے. اس اللہ کے گھر میں امام کا گھر اتنا اچھا نہیں رہتا جتنا کہ کمیٹی کی آفس اچھی رہتی ہے. کرسیاں دیکھنا مودی جی بھی پریشان, یہ سیاں فیانا, پورا شوکیش رہتا آفیسوں کے اندر, آکوا گاٹ رہتا. کون بولے؟ پورا خرچ مسجد ہی سے ہوتا ہے. لاؤ فتویٰ, سوال کرو علماء سے, مدارس ربیہ زندہ ہیں. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے
کہ مسجد کا مسئلہ ہے تو مسجد میں بیٹھ کر میٹنگ کرنا جائز ہے، اس میٹنگ تک فیان ڈالنا جائز ہے۔ میٹنگ اگر ختم ہو گئی اس کے بعد تم اپنی گفتگو میں فیان استعمال کرتے ہو، اس کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے۔ کیا سمجھے؟ حشر کا میدان کا سسرال کا گھر ہے، اعمال نامے سے قرآن میں اللہ کا ایسے ہی ڈرا رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق بیٹھے ایران کے ایک علاقے کے گورنر کا حساب لیتے ہوئے، وہ زمانہ الگ تھا حضرت، وہ زمانہ یہ زمانہ نہیں، وہ زمانے میں بھی وہی شریعت تھی، یہ زمانے میں بھی وہی شریعت ہے، زمانہ بدلے تو بدلے، شریعت تو نہیں بدل رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر ایران کے علاقے کے گورنر سے حساب لے رہے ہیں، حساب دیتا تھا، چراغ جل رہا تھا، عمر فاروق کا پوتا آ کر گود میں بیٹھتا، دادو دادو، بچوں سے پیار اور محبت نبی کی سنت ہے، وہ سنت کا اثر صحابہ میں اور خلفاء میں جتنا پڑا ہم پر کہاں پڑ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق چراغ گل کرتے، پوتے سے بات کرتے، بچہ اٹھ کر چلا جاتا، پھر چراغ آن کرتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ آتا، گود میں بیٹھتا، دادا سے بات کرتا، پھر بچہ اٹھ کر چلا جاتا، گل کرتے آن کرتے، گورنر دیکھ رہا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے یہ بار بار آف اور آن کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا تیرے سے بات کرنا بیت المال کا حق ہے، پوتے سے بات کرنا میرا حق ہے، میرا حق ادا کرتے ہوئے بیت المال کا چراغ استعمال کروں، اللہ کی عدالت میں عمر بچا نہیں جائے گا۔ ہے تخواج، بات بڑی گہری ہو رہی ہے۔ اولڈ ایج ہوم، بچے اور بچی کی شادی، دین کی تعلیم کی ضرورت، کھل جاتا ہے دماغ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اچانک غلام سے کہتے ہیں پیارے رک گیا۔ حضرت علی گھوڑے سے اترتے ہیں، سیدھے بائیں ہاتھ طرف گلی نظر آئی، سیدھے اتر کر چل کر دور تک جاتے ہیں، ایک آدھے گھنٹے کے بعد چل کر واپس آتے۔ کون؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین۔ ان کے دور میں بیت المال میں جو خزانہ تھا نا، ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ 2.5 سال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اسلام کے پاس جو خزانہ تھا نا، آج کسی ملک کے پاس اتنا خزانہ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اپنے خزانے کا حساب لگائے، اتنا 2.5 سال میں اتنا زیادہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رکھ کر کیا کرو گے؟ تقسیم کرو۔ کسے تقسیم کرنا ہے؟ علاقوں کے غربا کو تقسیم کرو۔ تو جاتے ہیں بیت المال کے کام کرنے والے، جا کر آ کر کہتے ہیں مال کے مطابق غریب نہیں ہیں، سب کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم خوشحال ہیں، اب ہم کو بیت المال کے امداد کی ضرورت نہیں ہے، امیر المؤمنین سے ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دینا، ضرورت رہے اللہ رسول کے بعد امیر المؤمنین کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ آ کر کارندے کہتے ہیں تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے کہا پھر مال رکھ کر کیا کرو گے؟ ایک کام کرو، اس سے گیہوں دانے خریدو، ہمارے علاقہ کے جنگلوں میں جا کر اڑا کر آؤ، تاکہ کم سے کم ہمارے دور خلافت میں اڑنے والے رہنے والے پرندے بھی بھوکے نہ رہیں۔ بیت المال کی اگر حفاظت کرو گے،
مال سر چڑھ کر بولے گا، اگر حفاظت نہیں کرو گے تو ان پر قبضہ کرنے والے سانپاں سر چڑھ کر بولیں گے۔ حضرت علی گئے، واپس آئے، غلام نے کہا کہ یہ دھوپ اتنی دور چل کر گئے، واپس آئے، گھوڑے میں جاتے، گئے کیوں؟ چل کر گئے کیوں؟ حضرت علی نے کہا کہ اس گاؤں کی اس گلی میں میرا بچپن کا ایک دوست رہتا ہے، گزرتے ہوئے یاد آ گیا، ملاقات کی خواہش پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، ملاقات کی خواہش پیدا ہو گئی، تو میرا جو سفر تھا وہ بیت المال کا غرض تھا، اس سے ملاقات میرا مقصد تھا۔ اگر میں گھوڑے میں جاتا تو کیا تیرا باپ اللہ کو جواب دیتا علی کی طرف سے؟ گھنٹے غیبتاں کرو، وہ بھی کیسی غیبتاں؟ خود امام کے خلاف اس امام کی مسجد کی آفس میں بیٹھ کر کمیٹی والے غیبتاں کرتے ہیں۔ امام کی آواز تو اچھی ہے، امام اچھا نہیں کرتے۔ امام کے پنجے مضبوط ہو گئے ہیں، ایسی تکلیفاں دیتے ہیں، پھر بھی پڑھانے والے پڑھاتے ہیں۔ پھر کبھی اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ عرض کروں گا، مسجدوں میں خدمت کرنے والوں کا ادب اور احترام کرو۔ کمیٹی والے تو امام کے حق میں دشمن بن بیٹھے ہیں، مؤذن کے حق میں دشمن بن بیٹھے ہیں۔ اس وقت اکرم صاحب اور بھی ہوں گے، شہر بنگلور کا ایک امام ایسا ہے جو انصاف کے لیے دروازہ بڑے لوگوں کا پہنچ رہا ہے، اسے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اس کی غلطی کچھ بھی نہیں، شراب نہیں پیا، زنا نہیں کریا، جوا نہیں کھیلیا، IPL میں بٹ نہیں لگایا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس مسجد کی کمیٹی جس مولانا کو نہیں چاہتے، اس مولانا سے اس مسجد کا امام بات کریا۔ کرو ظلم، 100 دن ساس کے ایک دن بہو کا۔ آج سب سے زیادہ مظلوم جماعت فلسطین کے نہیں، مسجدوں کے، مدرسوں کے، قرآن و حدیث اللہ رسول کے لیے پڑھنے والوں کی جماعت فلسطین اور غزہ کے مظلوموں سے بھی بڑھ کر مظلوم ہے۔ ہمیں جس مولانا کو نہیں چاہتے ان سے ان کا تعلق ہے جی، یہ کوئی غلطی ہے؟ اس امام کو اس وقت کمیٹی کے حضرات پانی نہیں خون پلا رہے ہیں، مرے تو کیا حالت میں مریں گے، ان کے موت کا ایسے علماء کو انتظار ہے۔ رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں، علماء کو ستانے والا خبر اور حشر میں پریشان نہیں، اس کی موت بھی سکون سے نہیں ہوتی۔ میں تمام عنوانوں کو کاٹتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے بچوں کو دین کے علم سے آراستہ کرو، مدرسوں میں داخلہ دلاؤ، جتنی باتیں چھٹی ہیں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بات پہ بات اٹھی، بہت دور تک عنوان کا سفر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔